میرا نام آصف حسین صدیقی ہے اور میں کے الیکٹرک سے منسلک ہوں، بحیثیت ڈائریکٹر کام کر رہا ہوں، اور میرا آپ کی اس تنظیم کے ساتھ کلوز تعلق ہے، اور کافی متاثر کن صورتحال ہے جہاں پر میں نے آپ کا ماحول وہاں دیکھا اور سارا سسٹم وہاں دیکھا، اور جس طریقے سے آپ کی جو ٹیم ہے اور آپ کے جو ممبران ہیں وہ ہم سے کوارڈینیشن میں رہتے ہیں، اور سب سے بڑا کام جو میں یہاں پر قابل ستائش سمجھتا ہوں جو کیا ہے آپ لوگوں نے، کہ بجلی کی چوری کو روکنے سے متعلق آپ نے جو مختلف مواقع پہ آپ نے اپنے اجتماعات میں یا اپنے کھلم کھلا جس بات کی اشاعت کی ہے کہ ممنوع ہے اور گناہ ہے، تو اس چیز کی آپ نے اس کو اپنی کتب کے فارم میں بھی اور اس کی کتابچے کے فارم میں بھی آپ نے شائع کیا ہے، جو بے انتہائی عمدہ کام ہے، اور اس کے ذریعے ایک دیے سے دیا جل رہا ہے اور ہر آدمی سے روشناس ہو رہا ہے اور اس چوری سے اجتناب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہم پاکستان میں خاص طور پہ بالعموم اپنے کراچی شہر میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کاروباری زندگی آدھا دن گزر جانے کے بعد شروع ہوتا ہے اور رات گئے تک جاری رہتا ہے، تو اس بارے میں قرآن اور سنت کی روشنی سے آپ سے ہدایت چاہوں گا۔ تو اس حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم دن کی روشنی کو کس طریقے سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اور رات کو ہم کم سے کم غیر جو آرٹیفیشل لائٹ ہے اس کا استعمال کم کریں تاکہ ہمارے ہاں جو بجلی کے مسائل ہیں ان کا سدباب ہو سکے۔ جی، میرا نام فواد ہے اور میں ڈی جی ایم ہوں کے الیکٹرک میں، انرجی کنزرویشن ڈپارٹمنٹ میں۔ میرا سوال امیر دعوت اسلامی سے یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہماری جو اسلامی بہنیں ہیں، مائیں ہیں، وہ کس طرح سے گھروں میں بجلی استعمال کریں، وہ بجلی کا جو بیجا استعمال وغیرہ جو ہے، کیونکہ دن کے اوقات میں تو اکثر گھر کی ساری چیزیں انہی کے پاس ہوتی ہیں، جو آلات ہیں جس کی وجہ سے بل بہت زیادہ آتے ہیں، وہ اس سے کس طرح سے بچا جائے۔ بابا کچھ عرصے پہلے یہ ادارے کے بعض ذمہ داران فیضان مدینہ میں بھی آئے تھے اور انہوں نے بھی اپنے وہ ہم سے کچھ معاملات کیے تھے کہ اسی طرح ہو، تو پھر ان کو شاید امید ہے کہ رسالے بھی پہنچائے گئے ہوں گے جو بجلی کے حوالے سے مقتۃ المدینہ نے شائع کیا ہے۔ یہ ایک تو کے سی کا بھی ادارہ ہوتا ہے جیسے بجلی کا، اور ایک ادارہ ہوتا ہے کہ یہ وہ بچانے انرجی سیونگ اس طرح کے ادارے بچانے کے بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ کہ ہماری اس پوری کوشش کو جو اب تک مدنی چینل کے ذریعے دعوت اسلامی کے ذریعے کی جا رہی ہے اس کو یہ غالباً سراہ ہی رہے، لیکن شاید اس میں وہ بہت اہم ترین مدنی پھول جو مدنی چینل کے ذریعے بیان کیا جاتا رہا ہے، بلکہ مدنی چینل نہیں تھا تب سے غالباً بیان کیا جاتا رہا ہے، وہ ہے 12ویں شریف اور میلاد اور اس طرح کے مواقع پر جو چراغاں کے نام پر جو بجلی چوری کی جاتی تھی، اس بجلی چوری کے بچانے کو اور اس کی چوری کے متعلق جو شرعی احکام کو جس انداز سے دعوت اسلامی نے بیان کیا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اور پھر اس میں صرف بجلی چوری بچانے کا بھی ایک وہ انداز نہیں ذہن دیا، بلکہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہ بھی ذہن دیا کہ جنہوں نے چراغاں کرنا ہے وہ ادارے کو بل پیمنٹ کریں، کیونکہ اس سے بجلی تو ایک تو چوری بچی بجلی کی، دوسرا یہ کہ غیر قانونی بجلی استعمال کرنے کے ساتھ بچانے کے ساتھ ساتھ اس کی قیمت ادا کرنے کے حوالے سے بھی ذہن دیا گیا تاکہ ادارہ نقصان میں نہ چلے۔ ظاہر ہے کہ یہ ادارہ ہمارا قومی ادارہ ہے، اور اب بعض اوقات چونکہ بجلی کئی جگہ پر بابا بند ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے تھوڑا سا ہم اچھے پہلو بیان کرنے بیٹھیں گے تو عوام بولے گی کہ یار ہم کو اتنا ستاتے ہیں یہ ادارے والے یا مدنی چینل بیٹھ کر یہ ان کے مطلب کہ وہ فضائل بیان کر رہے ہیں۔ تو اب کرپشن کس شعبے میں نہیں ہوتا وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ایک قومی ایک ملکی ایک ہمارا جو اہل وطن ہونے کی حیثیت سے ہمیں بھی جو بجلی کے حوالے سے جو ذہن بنانا چاہیے کہ کس طرح ہم بجلی کو بچا کر اس کے کم استعمال کے ذریعے ملک و قوم کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، وطن عزیز کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور پھر اس معاملے میں ہم اپنی جو شرعی ذمہ داری ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں امیر سنت کو یہ بھی عرض کروں گا کہ ان پہلو پر بھی
ہمیں آپ مدنی پھول عطا فرمائیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ جو ادارے میں بھی جو اس طرح کے کرپشن ہوتے ہیں, بدعنوانیاں ہوتی ہیں, جن کی وجہ سے بھی بجلی کے معاملے میں نقصان ٹھیک ٹھاک نہیں ہوتا ہوگا, ایسا نہیں ہے, تو اس کی بھی اگر کوئی صورت بیان کر دی جائے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کر دیجیے کہ جو لوگ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے روڈوں پر ٹائر جلا کر سوچتے کہ روشنی ہو جائے گی, تھوڑا اجالا ہو جائے گا, وہ کیسی روشنی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا جو ادارے میں جا کر توڑ پھوڑ کر کے ان کی ٹیبل کرسیاں اور شیشے وغیرہ توڑ دیتے ہیں, املاک توڑ دیتے ہیں, اس کے ذریعے ان کے گھر میں کتنی وولٹیج کی بجلی آ جائے گی, یا کتنا یو پی ایس روشن ہو جائے گا, کتنے بلب اس سے روشن ہو جائیں گے, ذرا اس کی وضاحت فرما دیجیے گا. ہماری یہاں باب المدینہ کی KEAC کے غالباً افسران تھے, ایک کا تو کوئی لکھا ہوا تھا عہدہ, تو ڈائریکٹر یا کوئی لکھا ہوا تھا, خیر تو انہوں نے بجلی کے تعلق سے کچھ باتیں کی ہیں. دعوت اسلامی کے کام کاج کو سراہا بھی ہے کہ یہ لوگ مطلب پیمنٹ کرتے ہیں, بجلی چوری کی مخالفت کرتے ہیں دعوت اسلامی والے, اس طرح کی انہوں نے. تو اس میں بھی مطلب ہم 100% کامیاب کہاں سے ہوں گے؟ بعض لوگ بھرتے بھی ہوں گے پیسے, تو پھر وہ 12 ربیع الاول شریف تک کی پیمنٹ ہوتی ہے, خدا جانے 13ویں شب اس میں شامل ہے کہ نہیں. 13ویں شب کو بھی ہمارے یہاں ایک تعداد ہے, ہزارہ بلب روشن ہوتے ہیں. اب اللہ بہتر جانے یہ اس رات کا پیمنٹ کرتے نہیں. پھر بعضوں کی 14ویں رات, 15ویں رات, کئی راتیں بلب جل رہے ہوتے ہیں گلیوں میں, یہ بھی دیکھے میں نے. جب گھروں پہ جلتے ہیں تو گھر والے اگر کسی اچھی نیت سے جلاتے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ ان کا اپنا ذاتی ہے, لیکن پیمنٹ اگر 12 دن کی ہے تو 12 راتوں کی, تو 12 راتوں کے بعد جلنا نہیں چاہیے. اور فجر کے بعد کی کوئی پیمنٹ نہیں ہوتی, نہ کوئی عرف ہے نہ کوئی اس کا تک ہے. فجر کے بعد یہ بیچارے اس طرح کے بھی موالی ہمارے کھاتے میں آ جاتے ہیں, رات کو اللہ گلہ کرتے ہیں اور دن کو بھی روندے پڑے ہوتے ہیں, اور فجر پڑھنے کا بھی بس اللہ توفیق دے, تو وہ پھر پتہ نہیں کب 10 بجے 9 بجے 11 بجے بتیاں بند ہوتی ہوں گی. تو یہ سب تو ظاہر ہے کہ فضول بجلی بھی صرف ہوتی ہے, اور ظاہر ہے کہ جتنی ان کے پیمنٹ ہے اس سے زیادہ استعمال کیا تو یہ گناہ الگ. اس طرح نہ کیا جائے, کوئی ایسی فکس ترکیب کی جائے, جیسے یہ KEAC والے میٹر لگا جاتے ہیں, جہاں غالباً میٹر لگاتے ہیں جہاں جو پیمنٹ کرتا ہے, تو یہ میٹر کے مطابق بھی اگر دن کی بھی اگر جلتی ہے اور میٹر کے مطابق پیمنٹ کرتے بھی ہیں, تب بھی یہ ہوتا ہے لوگوں کے عطیات سے. تو یہ جشن ولادت کی روشنی رات کو ہوتی ہے, روشنی ہمیشہ رات کو ہوتی ہے. دن کو سورج جو اتنا بڑا روشن ہے اس میں آپ کی بلبلیاں کیا کرے گی, خامخواہ مطلب جل رہی ہے, تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. تو یہ کس کے کھاتے میں شرعاً اس کا کیا حکم؟ تو اس کی جو آپ نے پیمنٹ کی لوگوں کے عطیات سے, اس کا قیامت کرو تو حساب ہوگا تو کیا کریں گے؟ بالکل نئے پہلو کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں. ذرا دن کو یہ مطلب آپ کو پتہ ہے اپنے کھاتے میں کتنے موالی لڑا کے, اور جس طرح یہ چندہ کرتے ہوں گے, اور دھمکیاں تڑیاں ہر طرح کا مطلب نظام ہے. اور عاشقان رسول نیک بندے بھی ہوتے ہیں, لیکن ہر طرح کا آدمی ہوتا ہے. تو یہ جس طرح ایک تو عطیات کرتے ہوں گے, پھر جو یہ بے وقت جو جلاتے ہیں اور دن بھر جلتی رہے, آدھا دن جلتی رہے, پھر وہ 13ویں رات تو 14ویں رات تو 15ویں رات, تو دن کو بھی فجر کے بعد بھی بتیاں جل رہی ہوتی ہیں. میں نے دیکھا ہے, کوئی بجھانے والا نہیں ہوتا. یہ نام نہاد عاشقان رسول بستروں میں اوندے پڑ جاتے ہیں. یہ کوئی جشن ولادت تھوڑی ہے. جشن ولادت تو حقا کی سنتوں سے اپنے دلوں کو جگمگائیں اور پھر اس کا اظہار بلبوں کے ذریعے کریں, نمازوں کے ذریعے مسجدوں کو آباد کریں. مسجدوں کی روشنی, مسجدوں کی رونق اور مسجدوں کی سجاوٹ یہ نمازیوں سے ہے, بلبوں سے نہیں ہے. تو یہ سجاوٹ پہلے ہے اور بعد میں یہ گلیوں اور عمارتوں کی سجاوٹیں ہیں, کیونکہ نماز تو فرض ہے. اب فرض نماز تو پڑھتا نہیں ہے, 2 ٹکڑے گالیاں نکالتا ہے, لوگوں کے راستے بند کر کے تکلیف دیتا ہے, اور پھر بولتا ہے ہم جشن ولادت مناتے ہیں. تو یہ ایسا جشن ولادت ہم کو سمجھ میں نہیں آتا بھائی.
ہم تو مطلب پہلے نمازی ہیں بعد میں نیازی ہیں. ہاں برسوں سے کہتا ہوں ہم نیاز کھاتے ہیں، نیاز کھلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. یہ پہلے نمازی ہیں. نماز فرض ہے، نیاز مستحب ہے، کار ثواب ہے، یہ بھی کرنا چاہیے، لیکن نماز ٹھیک ہے نا. تو اس لیے بجلی روشنی یہ سب بھلے کریں جائز طریقے پر، اور نماز نہیں چھوڑے. کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کو ستائے نہیں، کسی کو تکلیف نہ ہو، راستے میں اس طرح کی سجاوٹ نہ ہو جس سے لوگوں کا راستہ تنگ ہو. یہ سب چیزیں جو شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو بہرحال جو میں نے عرض کرنا تھا، سجاوٹ کرنے والے اب شاید فرصت میں ہوں گے اور سنے ہوں انہوں نے، آئندہ سال خیال رکھیں. اور جو پچھلے سالوں کیا اس کا بھی جو بھی شریعت کا حکم ہوگا، جہاں تاوان ہوگا وغیرہ، وہ تو ادا کرنا ہی پڑے گا، توبہ بھی کرنی ہوگی. تو اپنی جگہ پر وہ تو میں کوئی معاف نہیں کر سکتا، KESC بھی معاف نہیں کر سکتی. KESC کے جو افسران ہوتے ہیں یہ بھی ایکچولی ملازم ہوتے ہیں، ان کے بھی اختیار میں تھوڑی ہوتا کہ یہ معاف کر دیں. یہ معاف کر دیں گے تو ان کے معاف کرنے سے ہوگا بھی نہیں معاف. تو قومی ادارے ہیں. جیسے ابھی وہ میرے بھی ذہن میں تھا اور انہوں نے نگران شورا نے بتایا کہ بجلی گئی تو یہ ٹیبلوں کی شامت آتی ہے اور کانچ کے دروازوں کی شامت آتی ہے اور ان کے اداروں کے فرنیچر کی شامت آتی ہے. ارے بھائی، کسی بدعنوان افسر نے یہ حرکت کی ہے تو ذمہ دار وہ افسر ہے یا یہ ٹیبل ہے؟ پاگل ہو گئے یار، ٹیبل کو مارتے ہو. وہ تو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں کہ دروازہ نہیں کھلتا، گھر کا اندر جو ہے وہ دروازہ نہیں کھلتا، دروازے کو زور سے بجاتے ہیں، لاتے مارتے ہیں، جیسے دروازہ اپنے آپ بند ہے اور یہ ہم داخل نہیں ہونے دیتا. دروازہ کیا قصور ہے؟ یا گھر پہ چوکی دار ہے، چوکی دار بولتا میں نہیں جانے دوں گا، تو چوکی دار سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کو چوکی داری پر جس نے رکھا مکان مالک نے، مسئلہ تو اس کا ہے نا. یہ غریب تو تنخواہ کا بندہ ہوا ہے، اس کو الٹا سیدھا بولنا کہ یہ وہ ظالم ہے، ہم کو جانے نہیں دیتا، تو کائے کو جانے دے گا آپ کو؟ کسی کے گھر میں آپ آئیں گے کسی انجانے کو اپنے گھر میں تو نہیں آنے دیں گے. تو اب چوکی دار کے لیے انجانے ہیں، وہ نہیں آنے دے گا آپ کو. اگر وہ جانتا ہے تب بھی نہیں آنے دے گا کہ اس کا کام یہی ہے کہ وہ لوگوں کو روکے اور تنخواہ لے. اس طرح اسپتالوں میں جو بواب ہوتے ہیں، چوکی دار ہوتے ہیں، وہ نہیں جانے دیتے بے وقت، ان سے لڑنا، الجھنا، بیڑنا بے وقوفی ہے. اس کی تنخواہ یہی، اسی وجہ سے تنخواہ ہے، یہ لوگوں کو روکے. یہ اگر غیر قانونی جانے دے گا تو یہ چوکی دار خود گناہ گار ہوگا. تو اس لیے میرے ہم وطنوں، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی میٹھے میٹھے بن جاؤ یار. کبھی تو پھیکے بنتے ہو، کبھی ایسے تیکھے بنتے ہو کہ کسی پانی سے بھی وہ منہ کو سکون نہیں ملتا، ایسا تیکھا ہو جاتا ہے. تو طرح طرح کے پھر کڑوے کڑوے ہو جاتے ہو، تو مار دھاڑ مار شروع کر دیتے ہو، توڑ پھوڑ. تو جو KESC کے یا جہاں کے بھی جو بدعنوان افسران ہیں، تو ان سے کوئی ہم سیٹ نہیں ہیں، نہ ہم نے کوئی ان پر احسان کیا ہے کہ مطلب ہم نے بجلی چوری روکنے میں مدد دی ہے. ہمارا وطن ہے، ہمارا باپ کا وطن ہے یار، آپ کا وطن ہے. ہم اپنے وطن کو کیوں نقصان پہنچائیں گے؟ افسران تو بدلتے رہتے ہیں، ظاہر آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں. تو ہم نے افسران پر کوئی احسان نہیں کیا، ہم نے اپنے آپ پر احسان کیا ہے. اپنے وطن پر بھی کیا احسان کریں گے؟ اللہ کا احسان ہے جو ہم کو ایسا پیارا وطن دیا جس میں ہم کھل کر اللہ کا نام تو لے سکتے ہیں. باہر نکلو تو پتہ چلے، یہ گیدرنگ کر کے دکھائے کوئی دوسرے ملک میں جا کر تو پتہ چلے کتنے مسائل کھڑے کرتے ہیں یہ لوگ اس ملک والے. آسان تھوڑی ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہے، ہمارا پاک وطن ہے. اللہ اس کو اسلام کا قلعہ بنائے، اس کی حفاظت فرمائے، اور جو نظر اٹھے وہ پھوٹ جائے، جو ہاتھ اٹھے وہ ٹوٹ جائے ہمارے وطن کی طرف. الحمدللہ. آمین. اس کے لیے جی بابا جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس لیے مطلب یہ کہ اگر کوئی بدعنوان افسر یا افسران کرتے ہیں ایسا اور ہماری بجلی کاٹ کر امت کو تکلیف دیتے ہیں، تو یہ اس کے ذمہ دار وہ افسران ہیں، نہ کہ یہ مطلب فرنیچر اور دیواریں آفس کی جو اس کو توڑ دو، اس کو جلا دو، یہ کوئی حل بھی نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالی ہمارے حل پر رحم فرمائے. پھر یہ جو توڑ پھوڑ مچاتے ہیں، خالی یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے کہ بجلی کے طور پر ویسے توڑ پھوڑ مچاتے ہیں، بسیں جلاتے ہیں، دیواریں، کیا کیا دکانیں توڑتے ہیں،
بہت کچھ یعنی کہ گھیراؤ جلاؤ، جب کوئی ہڑتال کئی ہنگامہ ہوتا ہے تو اتنا املاک جلاتے ہیں، پھر مہنگائی کے خلاف احتجاج کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا توڑ پھوڑ مچاتے ہیں تو مہنگائی پھر بڑھ جاتی ہے۔ بھائی گورنمنٹ جو بھی ہے، گورنمنٹ کیا ہے؟ یہ سارے آپ کے ملازم ہیں جتنے بھی ہیں، ایم این اے ہو، ایم پی اے ہو، وزیر ہو، کوئی بھی ہو، یہ سب کے سب ملازم ہوتے ہیں، سب کی تنخواہیں ہوتی ہے، یہ مل جل کر یہ حکومت کا نظام چلاتے ہیں۔ ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، چور بھی ہوتے ہیں، پولیس بھی ہوتی ہے، سب ہوتے ہیں، اس میں مکس ہوتے ہیں۔ تو اس میں حکومت کے کسی وزیر یا کسی بھی فرد کے، خواہ وہ وزیر اعظم ہو، خاص صدر ہو، یہ سب خطا کے پتلے، کوئی معصوم نہیں ہے۔ انہوں نے کوئی خطا کی، اب ان کی خطا کا بدلہ بس سے لینا، ویگن سے لینا، ٹرکوں سے لینا، پیٹرول پمپوں سے لینا، عمارتوں سے لینا، یار کوئی عقل مندی ہے؟ ہو کیا گیا آپ کو؟ پاگل ہو گئے یار؟ یعنی کہ کسی پر غصہ ہے تو اپنے ہاتھ پیر توڑو گے کیا؟ یہ آپ کے ہاتھ پیر تو توڑ رہے ہیں آپ، یہ آپ کی املاک ہیں، کیوں توڑ رہے ہیں اس کو؟ پھر آخرت کا معاملہ الگ ہے، حقوق العباد اتنے تلف کرتے ہیں، بندوں کے حقوق، تو اس کی قیامت میں جو ترکیب بہت یعنی کہ بہت سخت معاملہ ہے کہ قیامت کے روز ان سب کا جو حساب تو حلال پر ہوگا، حرام پر تو سزا ہوگی۔ تو یہ املاک جلانا ہی تو حرام، جہنم میں لینے والا کام ہے۔ کہ کس نے آپ کو اجازت دی املاک جلانے کی، بس جلانے کی؟ توڑ پھوڑ مچاتے ہیں، ٹائر جلاتے ہیں، ٹائر بھی وہ جو بیچارے جو پنکچر لگانے والے ہوتے ہیں نا، ان لوگوں کے ٹائر اٹھا لاتے ہیں۔ یہ ٹائر بھی چوری کے ہوتے ہیں، پر جیب سے خرچ کر کے تھوڑی جلاتے ہیں، جیب سے نکال کر بھی جلانا جائز نہیں ہے، کہ جائے کہ چوری کر کے لانا۔ یہ بیچاروں کے وہ اس لکڑی کی چھوٹی سی عام طور پہ کیبن ہوتی ہے جو پنکچر لگاتے ہیں غریب، اتنا ان کا رسکی مطلب یہ کام ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ جو لوہے کا جو اس میں ٹائر کے اندر جو لوہے کا کیا بولتے ہیں پتہ نہیں اس کو، رنگ، یہ رنگ کبھی یہ رم کبھی یعنی کہ پنکچر بناتے ہوئے، ہوا بھرتے ہوئے، ریپیرنگ کرتے ہوئے یہ کبھی اڑتا ہے۔ جب یہ اڑتا ہے نا، یوں لے کر بندے کا بچنا مشکل ہوتا ہے، اس کو توڑ پھوڑ دیتا ہے۔ تو اتنا رسکی کام، آپ کی گاڑی راستے میں اٹک کر کھڑی ہو گئی اور یہ بیچارے بھلے پیسے لیتے ہیں لیکن یوں دیکھے تو ہمارے محسن ہیں، ہم کو منزل پر پہنچنے میں مدد کرتے ہیں پیسے لے کر، ورنہ گاڑی کھڑی کر دی ہو گئی اور کوئی یہ نہ ہو پنکچر بنانے والا، کوئی کیبن نہ ہو، تو جو گزرے وہ کار والا، بس والا جانتا ہے، اور اسپیئر جو ہے ویل وہ بھی مطلب اسی طرح پنکچر والا ہو تو کیا گزرے گی؟ تو یہ سب ایک دوسرے کی ایک طرح سے مدد ہی کر رہے ہیں۔ تو ان مددگاروں کو مارنا، ان کے ٹائر اٹھا کے روڈ پہ جلانا، روڈ پہ جلاتے ہیں، انہی لوگوں کے ٹائر بیچاروں کے ضائع ہوتے ہیں۔ یہ پارٹیاں تھوڑی ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے آدمی بیچارے ہوتے ہیں۔ اگر جس کو غصہ آیا ہے، اگر اس کو اپنے بولے کہ جس کے گھر میں لائٹ نہیں ہے، اس کا دل کر رہا ہے کہ میں ٹائر جلاؤں، تو اس کی ڈگی کے اندر اسپیئر ویل پڑا ہوا ہو تو اپنے بولے گا یا تیری ڈگی میں جو اسپیئر ویل پڑا ہوا ہے نا 5واں ٹائر، وہ نکال کے روڈ پہ جلانے کا کیا تیرا مشورہ ہے؟ تو پھر اس کو سمجھ پڑے گی کہ نہ آیا یہ ٹائر نہ جلاوائے ہو، یہ میرا نقصان ہو جائے گا۔ تو آپ کی ڈگی کے اندر پڑا ہوا ٹائر جلاؤ گے تو نقصان ہو جائے گا، کسی کا ٹائر اٹھا کے جلا دو، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ دوسرا بابا، جیسے آپ نے سامان توڑ پھوڑ کا کہا، لیکن یہ ادارے جو بجلی سپلائی کرنے والے، بجلی مہیا کرنے والے جو ادارے ہیں، ان اداروں کے جو ملازمین ہوتے ہیں جو گاڑیوں وغیرہ میں گھوم رہے ہوتے ہیں، تو یہ سوچیے تو کوئی ملازمین نے آ کر آپ کے بجلی کا کٹ آؤٹ نکال دیا یا آپ کا تار توڑ کر چلا گیا ہے۔ یہ بعض ملازمین کو بھی مارتے ہیں، ان کے ساتھ بھی زد و کوب کرتے ہیں۔ یہ مطلب ایک ہمارا مزاج ہے، جیسے کہ اگر فائر بریگیڈ لیٹ ہو گئے تو فائر بریگیڈ کی گاڑی کو توڑ پھوڑ کریں گے، ان کے ملازمین کو یہ زد و کوب کریں گے۔ تو یہ ایک اشتعال والا جو انداز ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر، تو کوئی غور و خوض کرنا، کوئی تدبر کرنا، تحمل مزاجی اور خوف خدا، کوئی ظلم نہ ہو جائے، زیادتی نہ ہو جائے، اس پر ایسا لگتا ہے کہ سوچتے نہیں ہیں، بس یہ کہتے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، اب جو ہمارے ہاتھ میں آوے ہم وہ یہ کریں گے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو ادارے ہیں ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے اور انہیں بھی عوام کو وہ سہولت دینی ہے جو دینی ان کی ذمہ داری ہے اور ان کے اختیار میں وہ دیں، لیکن ان کے نہ دینے کی وجہ سے جو عوام کو نقصان پہنچا رہی ہے اور اپنا نقصان پہنچا رہی ہے، اس معاملے میں یہ تدبر نہیں کر پاتے، غور نہیں کر پاتے، صبر نہیں کر پاتے۔ اور جو افسر پتہ چلیا کہ بھئی یہ افسر بدعنوانی کرتا ہے،
शरअन उसको भी तो मारना जायज़ नहीं है ना, अवाम के हाथ में कानून थोड़ी है। ठीक है, आप केस करो, उस पर FIR कटवा दो, इसकी खड़ा कर दो कोर्ट में, नानी याद आ जाएगी उसको, जेल के सरियों में बंद करवा दो। जो कानून है अपना इस पर अमल करें। मारने की इजाज़त तो हरगिज़ नहीं है, चाहे वो कंफर्म हो जाए कि यही हमारी बिजली काटता है और हमारे बच्चों को रुलाता है गर्मियों में। फिर भी शरीयत, मैं देखो मुसलमान से बात कर रहा हूँ, कोई गैर मुस्लिम है तो उससे माजरत भी नहीं करूँगा, तू हट जा यार। मैं तो अपनों से बात कर रहा हूँ कि हमारा इस्लाम, और जिस नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हमने कलेमा पढ़ा है, उनकी शरीयत इजाज़त नहीं देती कि अवाम उसको मार पीट करे। कोई भी मुफ्ती दुनिया का ये फतवा नहीं देगा कि जो बदउनवानी कर रहा अफसर उसको मिल के पीटो और मारो। ये अब मुसलमान होगा तो, और जो समझता उसको मुझ पर नाराज़ी भी नहीं होगी कि यार बात तो मैं शरीयत की कर रहा हूँ, मेरा क्या नुकसान है, मुझे कोई थोड़ी मार रहा है या मेरे बच्चों को थोड़ी मार रहा है, ये अफसर को मार रहा है जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ। इवन वो गैर मुस्लिम अफसर, तब भी शरीयत इजाज़त नहीं देगी उसको मिलके सब मारो, शरीयत फिर भी इजाज़त नहीं देगी। ये इस्लाम में ये मार कुटाई नहीं है, खामा का बदनाम करते हैं मतलब मुसलमानों को, तो ऐसा नहीं है। ये जो भी कानून है उसके दायरे में रहकर आप फाइट करें। ये रिसाले का मुताला कर लें तो शायद बिजली के बचाने के हवाले से बहुत अच्छी मालूमात मुहैया होगी। क्या कहते हैं हाजी अमीन, रिसाले जी ऐसा क्या अल्हम्दुलिल्लाह है? निगरानी अमीर अहले सुन्नत का एक बड़ा ही मुनफरिद रिसाला है, और इसका जो अंदाज़ है तहरीर का वो यूं भी बड़ा अहमियत का हामिल है। इसका नाम है बिजली इस्तेमाल करने के मदनी फूल। कि इस रिसाले में इब्तिदान अमीर अहले सुन्नत ने नेमत, अल्लाह अज़्ज़ व जल की नेमतों का जो बयान है इस पर बहुत आसान अंदाज से तरबियत फरमाई। हर नेमत का हिसाब होगा। फिर इसी ज़िमन में बिजली के हवाले से आपने मदनी फूल अता फरमाए, और इससे ही बिजली फजूल मत खर्च कीजिए, ये एक मौजू बनाकर आपने जो हमारे अंदाज़ हैं मुख्तलिफ़ अंदाज से बिजली को गलत इस्तेमाल करने के, इसको बयान किया। और फिर जो फजूल खर्च करते हैं इसके बारे में कुरान पाक में क्या बयान है, और साथ ही ये जहन दिया कि हम सब का ये जहन होना चाहिए कि बिजली इस्तेमाल करने के हवाले से अगर कोई इसमें गलत इसराफ़ मतलब इसराफ़ कर रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो हमें किस अंदाज से इसको समझाना है और समझाने की क्या अहमियत है। और साथ ही जो इस रिसाले की खुसूसियत ये कि मुख्तलिफ़ जो बिजली के आलात हैं, डीप फ्रीज़र है, हीटर इस्तेमाल किए जाते हैं, इस्त्री इस्तेमाल की जाती है, एयर कंडीशन इस्तेमाल किए जाते हैं, फिर इसी तरह बल्ब, और ख़ास कर इसमें जो अहम जो मौजू है वो मस्जिद और मदारिस की जो बिजली है उसका इस्तेमाल करने के हवाले से अमीर अहले सुन्नत ने बड़ी प्यारी तरबियत फरमाई। साथ ही कौन सा बल्ब लगाएंगे तो कितने वाट का, और अगर इसकी जगह ये इस्तेमाल किया जाए तो किस तरह से बिजली कम इस्तेमाल हो सकती है। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, बिजली इस्तेमाल करने के 80 मदनी फूल और साथ ही बिजली के आलात के 28 मदनी फूल, इस पर बहुत ही मुफस्सल बयान ये अमीर अहले सुन्नत के इस रिसाले में मौजूद है, जिसका हदिया बड़े साइज़ में सिर्फ 9 रुपया है और जेबी साइज़ में ये रिसाला 5 रुपया हदिया पर है। तो ज़ह नसीब आका गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुबारक 11वीं का महीना जारी है, ईसाले सवाब की नीयत से ही ये रिसाले ज़्यादा तादाद में लीजिए, और मुख्तलिफ़ ज़बानों में भी रिसाला ट्रांसलेट हुआ है, तर्जमा हुआ है, इसको हासिल कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको बरकतें अता फरमाए। अच्छा, अब बाबा यहाँ 2 सवाल और जो हमारे इस्लाम भाई ने किए थे उसकी तरफ भी आपकी तवज्जो चाहूँगा, क्योंकि ये जो मसला जो इन्होंने उठाया है ना, ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, हिंद का भी है। हमारा बांग्लादेश भी हम गए थे ना, तो यूँ कहें कि आँख मचोली बिजली की चल रही होती है, आती है जाती है, आती है जाती है। इस तरह और भी ममालिक हैं दुनिया भर में जहाँ बिजली के मसाइल हैं। तो अब जैसे इन्होंने कहा कि कोई इसके लेट मार्केटें खुलना और रात देर से बंद होना, तो इनका मौक़िफ़ ये समझ में आया कि अगर बाज़ार या कारोबार जल्द खुलता है तो जो सूरज की रोशनी है इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा किया जाए तो बिजली भी कम खर्च होगी, आपका बिल भी कम आएगा, और रात देर तक चूँकि नहीं खुली रहेंगी लिहाजा इस मामले में भी बिजली कम खर्च होगी और एक सप्लाई जो है बिजली की
یونٹ کی، یہ ہو سکتا ہے کہ بڑھ جائے. ایک طرف تو یہ توجہ دلانا چاہ رہے تھے. پھر جو دوسرے اسلامی بھائی تھے نا، ان کی طرف بھی میں آؤں گا کہ گھر کی اسلامی بہنیں کس طرح بجلی بچانے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں. انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ رات کو کاروبار کرنا جائز ہے یا نہیں. تو رات کو کاروبار کرنا تو جائز ہے، اس میں تو آپ اللہ آپ کو میٹھا مدینہ دکھائے، مکہ مکرمہ کی حاضری نصیب کرے. حج کے سیزن میں ساری رات آپ کو چائے ملے گی، کھانا ملے گا. خصوصاً مسجد الحرام کے ارد گرد کھانے کی ہوٹلیں اور کھلی ہوتی ہے ساری رات. چلے نا، چلے کہ ہوٹلوں میں لے کر اپنے سحری کرتے ہی تھے نا، تو اس لیے رات کا کاروبار تو ناجائز نہیں ہو جائے گا. اب یہ کہ بیچارے یہ جو ہے نا، یہ ان کے بھی ہر ایک کی دھن ہوتی ہے. یہ بجلی فراہم کرنے والے ادارے سے متعلق ان تھے، یہ اپنی کریں گے کہ بھائی رات کو مت کرو، دن کو کرو، ہماری بجلی بچاؤ. ان کا جذبہ ہے. خیر انہوں نے کوئی حکم نہیں لگا، مسئلہ پوچھا ہے. ابھی آپ نے مدینے کی باتیں کی بابا، ہاں ابھی آپ نے طواف ہو گیا ہے، اب سحری کرنی ہے. سحری کا وقت ختم ہو رہا تھا، پہلے سحری کر لو، اس کے بعد پھر صحیح نے فجر اور کیا بابا یاد دلا دیا آپ نے. مدینے چلتے ہیں، ہر کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوتی، ہڑتالیں نہیں ہوتی. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، وہاں پر مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. صلی اللہ تعالیٰ علیہ. جی بابا کیا فرما رہے تھے؟ تو یہ اپنے واقعی سورج جو ہے نا، دن کام کاج کے لیے اور رات آرام کے لیے. قرآن کریم کی بعض آیات سے یہ مستفاد ہے کہ رات جو ہے نا، یہ اس میں آرام کیا جائے، آرام کے لیے. تو اس سے یہ کہ رات کو جب آرام کریں گے، جلدی جلدی سو جائیں گے، تو دن کو جلدی آنکھ کھلے گی، کام دھندہ کرنا ہوگا. یہ اصل و سوال میں مطلقاً انہوں نے کہا ہے، ہر جگہ ایسا نہیں ہے. شہری زندگی اور دیہاتی زندگی میں فرق ہوتا ہے. دیہات میں ایسے کئی دیہات ملیں گے، مغرب کے بعد سناٹے، سو جاؤ، زیادہ زیادہ عشاء پڑھ کے سو جاؤ، بس خلاص. وہاں رات کا کاروبار کے ساتھ، وہاں رات کو سناٹے، کوئی باہر بھی نہیں نکلتا ہوگا. اس طرح کے دیہات بھی آپ کو پاکستان میں ملیں گے، بلکہ اکثر. پارہ 30 سورہ نبا، آیات نمبر 9 تا 11. سبحان اللہ، یہاں بھی 11ویں شریف کا جلوہ ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. میرے آقا نعمت امام اہل سنت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، ان آیات مبارکہ کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں: اور تمہاری نیند کو آرام کیا، اور رات کو پردہ پوش کیا، اور دن کو روزگار کے لیے بنایا. تو یہاں پردہ پوش کیا، اس کے معنی تفسیر میں یہ لکھے جو اپنی تاریکی نے اندھیرے سے ہر چیز کو چھپاتی ہے، نہ رات چھپا لیتی ہے. اور دن کے تعلق سے جو آیت کریمہ میں ارشاد ہوا، اور دن کو روزگار کے لیے بنایا، تو اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ تم اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اپنی روزی تلاش کرو. تو ایک فطری طور پر رات جو ہے نا آرام کی ہے، اور رات کا آرام اور دن کا آرام دونوں میں فرق ہے. رات کا آرام صحت کے لیے بہت مفید ہے. دن کا آرام جو ہے نا، یہ اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا. دن کو ایک تو اجالا، پھر بچوں کا شور، ٹریفک کا شور، اس طرح کے مطلب ہے کہ تو نیند جو ہے نا وہ مضبوط آنا مشکل ہوتی ہے دن کے وقت. اچھا، اور ایک سائنسی تحقیق کے مطابق جو رات کو نہیں سوتے دن کو سوتے ہیں،
ان کے نفسیاتی مریض ہونے کا خطرہ رہتا ہے، نفسیاتی امراض پیدا ہوتے ہیں، پاگل پن آتا ہے اس سے. آپ اس طرف نہ جائیں کہ اللہ کے نیک بندے راتوں کو جاگتے ہیں، تو یہ وہ اس سے مستثنا ہیں. راتوں کے رت جگہ کرنے والے جو نیکیوں میں عبادتوں میں گزارتے ہیں ان کا مسئلہ دوسرا ہے. یہ جنرل ویسے عام لوگوں کے لیے کہ رات آرام دن کو کام. تو ہر جگہ ایسا نہیں ہے. شہر میں بھی بعض علاقے رات کو جاگتے ہیں، بعض قومیں جاگتی ہیں. جیسے میمن قوم، ہماری قوم جو ہے نا، یہ رات کو دیر سے سوئے گی، رات کو گپے ماریں گے، یہ بولیں گے ہم کو نیند نہیں آتی، یہ حماقت کی باتیں کریں، ہم کو نیند آتی نہیں ہے. میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ ایک دن پورا جاگ لو، نہ دن کو سو رات کو سو، پھر میرے کو بتانا نیند کیسے آئی تھی. پھر نہیں آئے 2 دن رات پورے جاگ جاؤ، مت سو. ایسی مزے کی رات کو گھوڑے بیچ کے سوئیں گے، نہ سوئیں تو مجھے بتانا. خالی مطلب بیوقوف بناتے ہو کہ رات کو ہم کو نیند نہیں آتی. آپ میرا علاج تو کرو یار، بتایا ہوا ایسی نیند آئے گی مزے کی، یاد کرو گے. تو اس لیے جب عادت بنا لی نا رات کو جاگنے کی، تو دن کو نیند جب پوری ہو جائے گی، رات کو کائے کو آئے گی نیند؟ کہاں سے آئے گی؟ تو تھوڑے دن قربانی دیں گے نا کہ رات کو نہیں سوئے تو دن کو بھی نہ سوئیں، تو رات کو مزے کی نیند آئے گی. اب الترغیب والترہیب کی حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، پڑھی بھی اور چند دفعہ بیان بھی کی ہے. اس طرح کی حدیث ہے. حدیث کا جو مضمون اس طرح کا ہے کہ اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان اپنے بندوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے. سبحان اللہ. فجر کا وقت شروع ہونے سے اور فجر کا وقت ختم ہونے تک. سبحان اللہ. اور صبح میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا بھی فرمائی ہے. صبح میں برکت ہے، بے شک بے شک. صبح کے ہیں اپنے فضائل ہیں، تو اس لیے وہ یہ جاتے ہیں 11 بجے 10 بجے 12 بجے. بعض مارکیٹیں آباد ہوتی ہیں، بعض مارکیٹیں اللہ صبح آباد ہوتی ہیں. گوشت کی، سبزی کی مارکیٹیں، مچھلی کی مارکیٹیں، یہ ہمارے یہاں جلدی مطلب آباد ہو جاتی ہیں. اللہ صبح ان کا کام شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہر فرد نہیں ہے، تو ایک تعداد ہے. بلکہ پھر بھی شہر کی اکثریت شاید گھروں میں رات کو جلدی سو جاتی ہوگی. بچے سو جاتے ہیں، عورتیں سو جاتی ہوں گی، مرد بعض کام کاج کرتے ہیں، اور یہ موالی ٹائپ کے ہوتے ہیں جو راتوں ہوٹلوں میں بیٹھے رہتے ہیں 2 بجے تک. بعض ہوٹلیں بھی کھلی ہوتی ہیں نا ایسوں کے لیے. تو وہ مطلب موالی، اس میں آپ کو مہذب طبقہ سدھرا یعنی کہ طبقہ کم ملے گا. یہ عام طور پہ سر رات کے راہی جس کو بولتے ہیں ملیں گے ہوٹلوں میں. ادھر ادھر کی ساری حکومتیں چلاتے ہوتے ہیں. پھر یہ حکومت یہ چلاتے ہوتے ہیں، کبھی وزیر اعظم کو ہدف پہ لیتے ہیں، کبھی کبھی بجلی فراہم. ابھی نہیں لیں گے بجلی فراہم کرنے والے اداروں. گرمی ان کا اے سی بند ہو جائے گا نا، یہ تب لیں گے. ابھی اے سی کی ضرورت نہیں ہے. ہیٹر مہنگا بہت ہوتا ہے، تو اس لیے وہ کم چلتا ہے. گیس کے ہیٹر چلاتے ہیں، لیکن بعض پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو بجلی کا ہیٹر چلاتے ہیں. بجلی کا ہیٹر بجلی چوستا ہے، بہت کھاتا ہے بجلی. بابا یہ گھر والوں کی خالی بات نہیں ہے، کیونکہ جو کاروبار کر رہے ہیں نا، ایک تعداد ہے جن کا کام بجلی سے ہے. مشینیں چھوٹی موٹی اور بہت کچھ ہوتا ہے، دکانداری ہوتی ہے. تو بابا یہ ان اوقات میں بھی بجلی نہیں ہونے کی وجہ سے دکان اندھیرا ہوتا ہے. پھر بعضوں کے تو مشینیں بجلی سے چل رہی ہوتی ہیں، ان کا کاروبار ہی بجلی سے ہے. اگر بجلی نہیں ہے تو ان کا کاروبار بھی نہیں ہے، مشین ہی نہیں چلے گی، ان کا کام ہی نہیں ہوگا. تو یوں ہر اوقات میں تکلیف تو ہے. بس آپ یہ دعا کرتے کہ اللہ صبر نصیب کر دے بابا. آمین. یہ ادارے جو ہیں نا، ہمارے ادارے میں ایسے راشی رشوت خور افسران، بدعنوان افسران ہوتے ہیں جو بعض علاقوں کو پیسے لے کر، رشوتیں لے کر بجلیاں فراہم کرنا، رشوتیں لے کر فیکٹریوں کو بجلیاں فراہم کرنا. یہ ایسی باتیں نہیں جو ڈھکی چھپی ہوں، یہ عام آدمی جانتا ہے. تو ان کو بے نقاب کرنا چاہیے. ان ظالموں کو ذیل کے سریوں کے پیچھے گرمی میں ڈال دینا چاہیے، تو پتہ چلے کہ یہ بچوں کو تڑپاتے ہیں. جو گھروں میں بچے ایسا روتے ہوں گے بیچارے، سو نہیں سکتے، نہ بچے نہ بڑے. بچوں کا تو خالی نام ہے، حقیقت ہے کہ بڑوں کو بھی کم تکلیف نہیں ہوتی.
गर्मी में बिजली चली जाए, पंखा बंद हो जाए तो कैसी तकलीफ होती है, ये जिस पर गुजरती है वो समझता है। पैसे वाला होगा जनरेटर ले लेगा। बास तो यहाँ तक बोलते हैं कि जनरेटर की कंपनियां इनको रिश्वतें देती हैं ताकि बिजली जाए और हमारे जनरेटर बिके, यूपीएस बिके। खुदा जाने, मतलब तरह तरह के फिर लोग बनाते हैं, मतलब चलाते होते हैं, कोई बैद नहीं है। ऐसा लगता है कि मतलब वो तो आवेगा हवा बिगड़ा हुआ, हर एक अपना मफाद ढूंढता है। तो इसलिए इनको भी, फैक्ट्रियों को, इसको उसको बिजली गैर कानूनी नहीं बेचनी चाहिए। सबको इंसाफ करना चाहिए, सबके साथ। जैसे अब कोई सियासी लीडर होता है ना, पावरफुल, उसके इलाके की बिजली नहीं जाएगी, उसके अगर उसका घर है ना उधर, तो उधर बिजली नहीं जा सकती। हम जैसे गरीब लोग होंगे, भले कितनी शोहरत हो जाए, हमारे बच्चे बिजली में तड़पेंगे। हम आड़ी नहीं करते ना, हम धमकियाँ नहीं देते, हम पथराव नहीं करते, हम फायरिंग नहीं करते, तो हमको मतलब हमारे साथ तो जो भी सुलूक होता हो, लेकिन जो इस तरह के होते ना उनके साथ मतलब उनके इलाके की बिजली नहीं जाएगी। ये तजर्बा है मेरा। तो ये क्या इंसाफ है यार। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। चलो इनको भी आप तकलीफ ना दें, लेकिन यार इनको बिजली देकर गरीबों को तड़पाएंगे, और जो आपको मजबूर करते हैं कि करो या धमकी देते हैं, वो आखिरत में क्या जवाब देंगे। जो भी ऐसा करता है वो बुरा बंदा है, अच्छा आदमी नहीं है। आखिरत अपनी दांव पे लगा रहा है कि दूसरों का घर जलाकर उससे मतलब वो अपने घर में रोशनी करना, ये कोई तरीका नहीं है, इंसाफ नहीं है ये। वो तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा, ये याद रखें कि वही इज्जत देने वाला है, वही जिल्लत देने वाला है। जो मनसब नुमा नकली, क्या मतलब ये इज्जत किस काम की यार। जो ऐसे मनसब नुमा इज्जत मिली जिसमें रिश्वतें हैं, जुल्म है, खून है, आग है, धमकियां हैं, बत्ताखोरियाँ हैं, अगर ऐसा किसी को मनसब मिला, आग तो किस काम का है। आखिरत क्या तुम्हारी मतलब ज़िंदगी उजाड़ देगा। थोड़ा मनसब से आओ नीचे, ये कौम तुमको ढूंढती होगी। और मतलब फिर जब मनसब जाता है, फिर जवानी ढलती है और बुढ़ापा आता है, फिर जो तकलीफें, कौन भाव पूछेगा। फिर अल्लाह से डरें, तौबा करें, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएं। मुझ पर दांत पीसने के बजाय चाहिए कि अपने नफ्स पर दांत पीसे, शैतान पर दांत पीसे कि ये सही तो कहता है, मैं मुसलमान हूँ जब तो कहता है। तो मुसलमान भाई को कह रहा हूँ कि जो भी मुसलमान भाई हो, इसको कोई ओहदा मिल गया, अफसर बन गया, कुछ बन गया, तो ये नहीं, गरीबों को दबाओ मत, आप मारे जाओगे। दुनिया भी आपकी बर्बाद होगी, आखिरत भी बर्बाद होगी। क्यों ऐसा करते हो। 4 दिन की चांदनी, फिर वही अंधेरी रात, अनकरीब अंधेरी कब्र में उतार दिए जाओगे। कोई अंदर आपके ना एसी लगाएगा, ना पंखा लगाएगा, ना बल्ब लगाएगा, कुछ भी नहीं होगा। लगा भी दिया तो वो आपको फ़ायदा नहीं करेगा। तो इसलिए तौबा करके अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ कि यही बारगाह है कि जो इसमें झुकता है वो बुलंदी पाता है। मन तवाज़अ लिल्लाह फ़क़द रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसको बुलंदी अता फरमाता है। अच्छा, उसमें दूसरा जो सवाल था कि माँ बहनों को, इस्लामी बहनों को क्या करना चाहिए। तो अब ये कि ऐसा सुस्ती का दौर है कि बिला ज़रूरत कई बल्ब रोशन होते हैं। अच्छा, फिर ये बल्बों में भी जैसे 2 बल्ब होते हैं, 2 ट्यूब लाइटें होती हैं, इसके ऊपर प्लास्टिक का मोटा कवर चढ़ा देते हैं। फैंसी कवर, फैंसी लाइट होती है पापा। हाँ, बस वो ये। अब अगर ये कवर हटा दिया जाए रोशनी बढ़ तो जाएगी, उजाले से घर भर जाएगा। अब बाबा वो खूबसूरती कम हो जाएगी। और एक बल्ब जो है ना फिर काफ़ी हो जाएगा, एक ट्यूबलाइट काफ़ी होगी 2 की जगह। स्टाइल है बाबा। हाँ, ये एक नुकसान। फिर दीवार पर अगर आप लाइट लगाएंगे ना, ट्यूबलाइट, इसकी रोशनी कम आएगी। आप बीच में लटकाएंगे ना जंजीरों में, पहले तो रवाज बहुत था ये जंजीरों में लटकाने का, शायद अब कम हो गया। अब मतलब फैशन बढ़ गया ना, तो छत के साथ इसको चश्मा कर देंगे तो नीचे तक रोशनी आते आते कम हो जाएगी। जंजीरों में लटकाएंगे तो एक ट्यूब लाइट आपका पूरा कमरा रोशन ना कर दे तो मुझे बोलना, बीच में लटकी भी हो, मदीना हो जाएगा। 4 ट्यूब लाइट क्यों लगाते हो, और एक से काम चलाओ ना। काम चल रहा है,
روشنی بھی مل رہی ہے, مقصد پورا ہو رہا ہے, آپ کے شو میں فرق پڑ رہا ہے. میرا تو میری لٹکی ہوئی ہے الحمدللہ. تب میں ویسے یہ تو یار وہ یہاں فیضان مدینہ کی بات, میرے گھر میں بھی الحمدللہ میری یہ کوشش ہے کہ جہاں میری مطلب میرا بس چلتا ہے تو میں نے سیور سے اور کام چلاتا ہوں. سیور یہ بجلی کم خرچ کرتا ہے, کم لیتا ہے اور اجالا بہت دیتا ہے. لیکن یہ لمبی ٹیوب لائٹ اب کم تو ہو گئی ہیں, لیکن اب یار کیا کریں, بعض صورتوں میں سے مجبوریاں ہوتی ہیں. جیسے ہمارے یہاں ستونوں پر لگی ہوئی ہیں, یہ بہت کم روشنی دے رہی ہیں. اب اگر بیچ میں لٹکاتے ہیں تو وہ کچھ ان کے لانے اور سیڑھیاں اور تب اب اگر لگانے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے الگ اخراجات ہوں گے. ورنہ یہ روشنی دیکھو دیوار کھا رہی ہے, دیوار پہ روشنی چپک گئی ہے, دیوار کیسے ہے نا چپک گئی ہے. تو یہ بیچ میں ہوتی تو یہ فرش پہ روشنی پھینکتی. تو اگر یہ فیضان مدینہ کی جتنی بھی لائٹیں ستونوں پہ لگی ہوئی ہیں اس کی آدھی لائٹیں اگر چھتوں سے لٹکا دی جائیں تو شاید یہ فیضان مدینہ جگمگا اٹھے, اور اتنی اونچی ہیں اور نیچی آ جائیں, اور چھت جیسے پنکھے کی مطلب سیدھ میں آ جائے نا اور پنکھا نہ ٹکرائے اس طرح, تو روشنی بھی بڑھ جائے اور بجلی بھی کم خرچ ہو. تو اب یہ کہ میں تو اپنے گھر سے ہی تنقید شروع کی, میں نے کیا کروں جس طرح مطلب یہ کہ آج کل ہے میرے اپنے گھر میں بجلی اتنی کم خرچ کی جاتی ہے الحمدللہ. ہمارے گھر والوں کا ذہن مدینہ مدینہ مکہ مدینہ میٹھا مدینہ ہے. بجلی کے تعلق سے بہت کم خرچ ہوتی ہے ہماری بجلی. ہمارا بچہ الحمدللہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ مبالغے کے ساتھ کہ کوڑن شاہ ملے گا آپ کو بجلی کے تعلق سے. تو یہ جتنی ضرورت ہے میں تو کہا کرتا ہوں, یا فیضان مدینہ میں بھی اب یہ بہت بڑا حملہ ہے, سینکڑوں ہیں. تو اب یہ کہ ضرورت ہے 100 بلب روشن کریں, ضرورت نہیں ہے تو ایک بلب بھی کاہے کو جلے, کیوں جلے بھائی. تو ہر چیز میں کیمرے کی ضرورت ہے یہ چلے, جب ضرورت پوری ہو گئی یہ آف ہونا چاہیے, لیکن یہ بجلی کھاتا رہتا ہوگا. اسی طرح کمپیوٹر دیگر مشینیں وہ جاری رہتی ہیں, مطلب اس میں بجلی چلتی رہتی ہے, کوئی بند کرنے کی زحمت کم ہی کرتے ہیں. پاپا یہ بھی دیکھا گیا, اب یہ کتنا ہے اس کا اندازہ نہیں ہے کہ مغرب کے وقت جیسے یہ اندھیرا ہونا شروع ہوتا ہے نا تو پورے گھر کی لائٹیں چلا دیتے ہیں. اب اس کے پیچھے پتہ نہیں یہ تو روحیں آتی ہیں اصل میں, روحیں اندھیرے میں ٹکرا جائیں گی دیواروں سے, لگ بھگ اجالا ہوگا تو آسانی سے داخل ہو جائیں گے, لگ بھگ نہیں جاوے نہیں ہوگا. کس طرح کے تصورات, ماں ہوئے, باپ ہو, والد صاحب ہوئے, ابو کے لیے روشنی تو کریں گے نا. باپ فوت ہو گیا تو روح آئے گی نا, روح آئے گی, کھانا کھائے گی ساتھ میں, اجالا ہونا چاہیے. عجیب یار تماشا ہے. روح آتی ہے, اس کا انکار نہیں ہے. مسلمان کی روح آزاد ہوتی ہے, کافر کی روح نہیں آ سکتی, وہ قید میں ہوتی ہے. بعض لوگ کافر کی روح بھی بلاتے ہیں, بابا جی ہوتے نا, انہی کا جنات ہوتا ہوگا, آ جاتا ہوگا, روح آ گئی. کافر کی روح کبھی بھی نہیں آتی, وہ آ ہی نہیں سکتی, کیونکہ وہ قید میں ہوتی ہے, پڑھ رہی ہوتی ہے, اس کو تو قید میں سزا میں ہوتا ہے, عذاب میں ہوتا ہے. مسلمان کی روح یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آتی ہے, ایصال ثواب کا مطالبہ بھی کرتی ہے, بتیوں کا مطالبہ نہیں کرتی. ثواب چاہیے اس کو, ایصال ثواب کرو اس کو. اب اندھیرے اجالے سے کوئی سروکار نہیں ہے. اسی طرح مطلب یہ کہ دکاندار بھی بہت سارے بلب جلا رہے ہوتے ہیں. ٹھیلے جو لگاتے ہیں نا, ٹھیلے, ارے یہ بھی بڑے بڑے بلب روشن کر کے وہ جگمگ کر رکھتے ہیں. تو ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے, کم سے کم روشنی سے کام چلتا ہونا تو چلا لینا چاہیے. اگر یہ سارے اگر بجلی کم خرچ کرنا شروع کر دیں نا, پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بجلی کم جائے گی. لیکن یہ کہ ہم لوگ فضول بجلی بہت خرچ کرتے ہیں, اس کی سزا شاید ہم ہی کو دی جاتی ہے کہ تم ہی بھگتو. اس طرح توڑ موڑ کرتے ہیں, اس کی بھی سزا ہم کو ملتی ہے. تو بہرحال گھروں میں, دکانوں میں, کارخانوں میں, مسجدوں میں, سب جگہ بجلی کفایت شعاری کے ساتھ استعمال کی جائے. مؤذن خادم مسجد کے ہوتے ہیں نا, جیسے یہ اذان کا ٹائم ہوتا نا, پوری مسجد کے بلب چلا دیتے ہیں. بعض اوقات رات کو بلب چلا دیں گے, سارے پنکھے آن کر دیں گے. اب بھی نمازی ایک بھی نہیں ہے, اذان کا ٹائم ہوا انہوں نے جلا دینا ہے.
اب یہ ان کو بولو تو یہ بولیں گے ہمارا وہ متولی بڈھا ہو گیا ہے، یہ ٹٹر کرتا ہے، تو یہ ٹٹریے کو بولو نا کہ اپنے جیب سے بل پیمنٹ کیا کرے، یہ قوم کا چندہ کائے کو برباد کرتا ہے. ہم تو آخرت کے عذاب سے اس کو بھی بچائیں گے کہ بزرگوں آپ ایسا نہیں کرو مارے جاؤ گے. جب ضرورت ہے تو مسجد کے سارے پنکھے چلا دو، ضرورت نہیں ہے کوئی بندہ ہی نہیں ہے، ایک بھی پنکھا چلے گا آپ کے اوپر آئے گا کہ ضائع ہو رہا ہے اس کا کرنٹ، کوئی ہی نہیں جب اس کے نیچے. تو اذان سے پہلے اگر کوئی نمازی آ جاتے ہیں، کہیں ایسی مسجد ہے ان کو ضرورت ہو تو ایک آدھ پنکھا چلا دیا جائے، باقی اکثریت تو لیٹ ہی آتی ہے. اذان سے پہلے تو شاذ و نادر کوئی آ گیا تو آ گیا. تو اس لیے مؤذنوں کو، خادموں کو، متولیوں کو سب کو چاہیے کہ وہ ضرورت سے زائد بلب نہ روشن رکھیں، بند کر دیا کریں. اور پنکھے بھی جہاں اے سی چلتے ہیں وہاں اے سی چل رہے ہوتے ہیں، کافی دیر پہلے وہ اے سی چلا دیا جاتا ہے، کمرہ ٹھنڈا کر لیا جاتا ہے. کمرہ تھوڑی دیر چلانے سے بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور ضرورتاً اگر نہیں بھی، اگر اتنی گرمی نہیں ہے تو آپ آئیں، گرمی میں آپ مر نہیں جائیں گے یار، وہ آئیں پھر چلائیں تو آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو جائے گا. لیکن ہے ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے اس کا کہ پہلے سے ٹھنڈا کر لیتے ہیں. یہ سب آخرت کے معاملات پتہ نہیں کیسے بھگتیں گے. دنیا کی تکلیفیں تو اپنے سمجھے جیسے تیسے گزر جائیں گی، عذاب قبر برداشت کرنا تو ناممکن ہے. قیامت کا، دوزخ کا عذاب کوئی بھی سہ نہیں سکے گا. اللہ پاک ہم سب کو بجلی کے تعلق سے بھی ہر معاملے میں وہ فضولیات سے اور مال ضائع کرنے سے محفوظ رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد.